السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوسٹل آندھرا میں یہ کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا جبکہ دین اور دنیا کو لے چلے۔ اس لیے ہم خیال کے لوگ جمع ہوئے اور اس کو ایک ایسا مدرسہ ایجاد کرنے کا ہم نے طے کیا جس سے یہاں پہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہی ہے لڑکی تو دین اور دنیا کا علم حاصل کر کے نکلنا ہے تاکہ دین بھی اس کے ذہن میں بیٹھے اور دنیاوی جو ماڈرن ایجوکیشن کہلاتا ہے وہ بھی اس کے دماغ میں رہنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی آگے بہتر سے بہتر بنے۔ درسگاہ اسلامی وجے واڑہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلبہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ ہوں، ان کے اندر دینی اہمیت، دین کا شغف اور خدمت اسلام کا جذبہ سرشار ہو۔ لہٰذا اسکول کے سلیبس میں دینی تعلیم کا بھی اچھا خاصا پارٹ رکھا گیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید کا ناظرہ مع تجوید اور تمام چھوٹی صورتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اہم بڑی صورتوں کا حفظ کرانا، نیز قرآن مجید کے اہم مضامین کے دروس ان کے سامنے پیش ہونا اور انبیاء کی سیرت، اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم اجزاء کو ان کے سبق میں شامل کرنا، فقہ، آداب اسلامی اور عبادات کے دروس بھی ان کے سلیبس میں شامل ہے۔ ان کے اندر جذبہ دین کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہفتہ واری اجتماعات اور ماہانہ اجتماعات کا باقاعدہ یہاں اہتمام ہوتا ہے۔ اسکول کے اوقات میں ظہر اور عصر، نماز ظہر اور نماز عصر کا باضابطہ جماعت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں اسکول کے فارغین الحمدللہ مجموعی اعتبار سے یہاں کے طلبہ ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان اور ان کے اندر داعیانہ مزاج پیدا ہو۔ درسگاہ اسلامی 1971 میں قائم کیا گیا اور آپ لوگوں کو یہ بھی علم ہے کہ درسگاہ کہاں سے کن کن سٹیجز سے اور کن کن مقامات سے اس سٹیج پر آج پہنچ چکا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درسگاہ اسلامی کو ترقی کراتے ہوئے اس مقام تک پہنچایا۔ تو میں آپ کے سامنے، چونکہ درسگاہ اس مقصد سے قائم کیا گیا، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں، تو اسی مقصد سے درسگاہ کو قائم کیا گیا۔ دینی تعلیم کے سلسلے میں آپ کے سامنے کئی باتیں آ چکی ہیں۔ میں اب دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں چند چیزیں جو ڈیولپمنٹ ہمارے درسگاہ کے اندر ہوئے ہیں اور جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر میں فوکس کروں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم درسگاہ کو قائم کرنے کے بعد پہلے کلاس رومز کو، انفراسٹرکچر کو بنائیں۔ تو انفراسٹرکچر کو بنانے کے بعد کئی سالوں بعد اس کے اندر تھوڑے ڈیولپمنٹس ہوتے آئے، جیسا کہ ماحول بدلتا گیا اور اس حساب سے ہم نے ٹیچرز کو منعقد کرتے گئے، ان کے انتخابات ہوتے گئے اور ہم نے پہلے جو فوکس کیا کہ کلاس روم کا سٹرکچر بنے، ایک اچھا سٹرکچر کے اندر، ایک اچھے ماحول کے اندر بچے اپنی پڑھائی کو حاصل کریں۔ تو اس کے اندر ہے نا، جیسا کہ باہر دیگر مقامات پر، دیگر سکولز پر اسمارٹ کلاسز کو
قائم کر کے اس کے اندر کمپیوٹرز اور دیگر جو سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے. تو ان پوائنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے اسمارٹ کلاس کو بنایا. الحمدللہ اسمارٹ کلاس سے بچے اچھے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر لیب کو بھی ہم نے قائم کیا, اس کے اندر بہت سارے کمپیوٹرز ہیں. بچوں کو کمپیوٹرز میں بیسکس کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے نا ٹیچرز بھی ان کمپیوٹر لیبس کے اندر کمپیوٹرز کے ذریعے سے بہت سارے لیٹسٹ جو کمپیوٹر میتھڈالوجیز ہیں, جو سسٹم کے جو پڑھانا ہے بچوں کو کمپیوٹر کے ذریعے سے, وہ بھی فائدہ اٹھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سائنس لیب کو بھی یہاں پہ قائم کیا. سائنس لیب کے اندر جو بچے جو سائنس جو ایکسپیریمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے بہت سارے مٹیریل کو خریدا. اور ٹیچرز بھی الحمدللہ بہت کوآپریٹو انداز میں سائنس لیب کے اندر بچوں کو تعلیم دیتے آ رہے ہیں. تقریباً 52 سال پہلے درسگاہ اسلامی کی ابتدا ہوئی. اس زمانے میں صرف عصری تعلیم ہی پر توجہ دی جاتی تھی. دینی تعلیم و تربیت سب کی نگاہوں سے اوجھل تھی. اسی کمی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے درسگاہ اسلامی کی شروعات ہوئی. وہ ایسا وقت تھا جبکہ زمین تنگ اور آسمان دور نظر آتا تھا. پھر بھی عزائم جوان اور حوصلے بلند تھے. اس وقت اس کام کو لے کر جو شخصیتیں اٹھی تھیں اس میں سر فہرست 2 شخصیتیں تھیں, جناب عبدالجبار صاحب اور دوسرے جناب عزیز جانی صاحب. درسگاہ اسلامی کی ترقی اور عروج نہ صرف ان دونوں احباب کی بلکہ دوسرے تمام ممبران کی دور اندیشی, دانائی اور بصیرت کی رہین منت ہے. مدرسے کے صدر جناب عبدالجبار صاحب کا مزاج اور ان کی سرشت درسگاہ کے تعلق سے کچھ اس طرح سے بن چکی ہے کہ میں اس شعر سے اس کی تشریح کرنا چاہوں گا. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اللہ رب ذوالجلال کے 2 نام عزیز اور جبار سے کس کی شناسائی نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت نے ان 2 ناموں کی تاثیر و خوبیاں ان دونوں احباب کی سرشت میں ودیعت کر دی ہے, جس کا نتیجہ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ آج مدرسہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ان 2 شخصیتوں کے علاوہ اور بھی کئی شخصیتیں ہیں جن کا ذکر خیر نہ کیا جائے تو درسگاہ کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی. ان احباب میں جناب خیر اللہ صاحب ہیں جن کا تعاون اور شراکت قابل توصیف ہے. وہ اپنے نام کی طرح درسگاہ کے لیے مجسم خیر تھے. اور جناب عبدالکریم صاحب, جناب حمید اللہ شریف صاحب, جناب عثمان صاحب, جناب احمد محی الدین صاحب کے اپنے اپنے مختلف دائروں میں قابل قدر کنٹریبیوشنز رہے ہیں. ان شخصیتوں کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان سب کو بے حد و حساب جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن